سب سے پہلے آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم برائی کی قوتوں کے خلاف متحد ہیں، دشمن سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ جنگ جاری ہے اور اسے منطقی نتیجے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بات پشاور کے دورے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں کہی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ایک سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قوم کا امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن اور پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ دشمن بھاری نقصان اٹھاتے رہیں گے اور نقصان پہنچانے کی ان کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ دشمن اختلاف اور خوف کے بیج بونے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آرمی چیف نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم اور بے مثال قربانیوں کو سراہا۔ کہا افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ایجنڈے کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ افواج نے انتھک محنت سے دہشت گردوں کے اہم سرغنوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی شاندار کامیابیوں پر فخر ہے۔ ہم نے اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گرد تنظیموں کی آپریشنل صلاحیتوں کو کامیابی سے کم کر دیا ہے۔ افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے سیلوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اس سے یہ واضح پیغام گیا ہے کہ دہشت گردی کی ہماری سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ فورسز کا ہر آپریشن سیکیورٹی فورسز کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی طرف سے لاحق خطرات ناکام بنانے میں مصروف ہیں۔ آرمی چیف نے فوجی جوانوں کے غیر معمولی حوصلے کی تعریف کی۔ کہا کہ یہ جوان قوم کی خود مختاری کے تحفظ کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ کہا یہ مادر وطن اور اس کے لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنے مشن میں پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیاسی نمائندوں نے دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ شرکا نے دہشت گرد گروپوں کے خلاف سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک متحد محاذ کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ پشاور آمد پر آرمی چیف کا کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور فتنہ خوارج کے خلاف جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی اس بریفنگ میں شریک تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے، اسلحہ، گولہ بارود کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گرد فورسز کے اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پنجاب کے سابق وزیر معدنیات ابراہیم حسن مراد نے دعویٰ کیا ہے کہ اٹک میں 28 لاکھ ٹن سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس کی مالیت 800 ارب روپے ہے۔ یہ سونا اٹک میں 32 کلومیٹر کی پٹی پر دریافت ہوا ہے۔ یہ رقم ڈالرز میں 2 ارب 87 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ ابراہیم حسن مراد کے مطابق جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اس انکشاف کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جیولوجیکل سروے نے 127 مقامات سے نمونے اکٹھے کیے۔ ابراہیم حسن مراد پنجاب کی سابق نگراں کابینہ میں صوبائی وزیر تھے۔ سینیٹر فیصل باؤڈا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ میں سزا آج ہو یا کل ہوگی ضرور۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا جوڈیشل کمیشن کے قیام اور اسیران کی رہائی کی شرائط پوری ہوں تو مذاکرات آگے چلیں گے، ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ سزا آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہے، سزا میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی۔ میں اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، فیڈرل منسٹر تھا، اور اس ٹائم پہ بھی میں نے آبجیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد بنی گالا بھی رات کو جا کے ان کو کہا تھا کہ یہ کیس عذاب بن جائے گا۔ جس حساب سے اب سزائیں بڑھ چلے گی، ہوا کا رخ دوسری طرف بڑھے گا، تو یہ آگ جو پھیل رہی ہے اس کو کٹیل کریں۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سزائیں آنے والی ہیں؟ جی بالکل۔ خان صاحب نے وہ بہت بڑا واضح طور پہ کلیئرلی بتایا کہ ان کی جو پہلی 2 کنڈیشنز ہیں، پہلی کنڈیشن یہ کہ جوڈیشل کمیشن ہو، اور دوسری کہ جو لوگ بے بنیاد طریقے پہ کیسز کے اندر جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ دونوں کنڈیشنز اگر پوری ہو جاتی ہیں تو مذاکرات آگے چلیں گے، ورنہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس کے بعد میٹنگ آپ نے نہیں کرنی۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات میں نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس 2+2 کا کیس ہے۔ اس کیس میں اگر بانی پی ٹی آئی کو سزا نہیں ہوئی تو پھر سوال اٹھے گا۔ طلال چودھری کا انٹرویو دیکھیے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں 10 بجے۔